السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اتنا لیٹ ہو گئی، میرے سر میں اتنا شدید قسم کا درد تھا نا، میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج میں ایپیسوڈ نہیں دے سکوں گی۔ میں نے سوچا کہ مطلب ایک ہی پارٹ لکھوں گی تو نہیں لکھوں گی، کیونکہ ویسے تو آپ نے میری ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کی تھی، لیکن میرے پھر بھی وہ تھا کہ کل سے جنونیت سٹارٹ کرنا ہے، تو جنونیت سے پہلے میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اتنی مشکل سے میں نے سیکنڈ ایپیسوڈ لکھی ہے۔ میں ریچ کو بھی یہ کہہ رہی تھی یار مجھ سے نہیں لکھا جا رہا، آج میں اسکپ کرتی ہوں۔ وہ بھی کہتی ہے ہاں اسکپ کر دے، تجھے یاد ہے تو ہر لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک دن چھوڑ کر دیتی ہوتی ہے، تو آج اسکپ کر دے۔ اتنا مجھے سر میں درد تھا، پتہ نہیں موسم چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یا پھر کیا ہے، لیکن میرے گلے میں بھی درد ہو رہا ہے اور میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، میرے ناک میں بھی خارش ہو رہی ہے جب زکام ہوتا ہے تب ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک مجھے زکام بھی ہونے والا ہے، تو موسم سردی بھی ہو گئی ہے، تو اب تو بنتا ہے یار، بنتا ہے، اب میں اعتراض نہیں اٹھاؤں گی اور پھر وہ میری آواز ڈڈو جیسی ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب پچھلی دفعہ مجھے زکام ہوا تھا تو آپ لوگ تھے سننے والے۔ تو یہ ہے کہ یہ ایپیسوڈ تو میں نے تیار کر لی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے دوسری ایپیسوڈ بھی تیار کر لی ہے، بس یہ ہو جائے۔ ہاں صاف ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مسٹیکس ہو سکتی ہیں تو آپ نے اگنور کرنا ہے، اس میں بھی اور دوسرے پارٹ میں بھی۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ میں دونوں پارٹ آج ہی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں، باقی اللہ کی مرضی، جیسے اس کو بہتر لگے گا وہ کرے گا۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ آج کی قسط میں جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹ میں دے سکتی ہوں، دونوں میں الگ الگ اس لیے دیتی ہوں کیونکہ اگر میں 20 منٹ سے زیادہ ریکارڈنگ کرتی ہوں نا تو وہ اپلوڈ ہوتے ہوتے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اتنا زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ جب میری 20 منٹ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ 20 منٹ میں 30 منٹ میں اپلوڈ ہو جاتی ہے، اسی لیے میں لمبی زیادہ مطلب ریکارڈ نہیں کرتی ایپیسوڈ۔ بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیوں نہیں مطلب دو پارٹ میں دیتی ہو، تو ایک ہی پارٹ میں دے دو۔ تو وہ ایک پارٹ میں اس لیے نہیں دیتی کیونکہ جب میں نے دستِ دارم لاسٹ ناول کی دی تھی نا تب 40 منٹس کی تو مجھے بہت لمبی لگ رہی تھی، کیونکہ جو موونگ ویڈیو ہوتی ہے نا، اس طرح کی جو موونگ ہوتی ہے تو اس میں نا سسٹم الگ ہوتا ہے اور تصویروں والوں الگ ہوتا ہے۔ تصویروں میں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی 1 گھنٹے کی تو وہ 60 پیجز پہ ہوگا، تو ایک پیج پہ تقریباً کوئی 100-200 ورڈز آتے، تو اس حساب سے اور میرے حساب سے نا میری قسط بہت لمبی ہوتی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانے عشقم قسط نمبر 120، آخری قسط، پہلا پارٹ، تحریر عریج شاہ۔ اٹھ جاؤ لڑکی، اب میں نے اتنا بھی تنگ نہیں کیا کہ تمہاری آنکھ ہی نہ کھلے۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جب اچانک ہی عنایا نے اپنے اوپر چادر کھینچ لی۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ عنایا جاگ رہی ہے، اس کی اس حرکت نے اس کی بات پر مہر لگا دی تھی، جس پر شناور کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا تو تم جاگ رہی ہو، کہیں تم مجھ سے شرما تو نہیں رہی؟ وہ چادر کھینچ کر پوچھنے لگا۔ مجھے تنگ نہ کرے شناور شاہ، میں بول رہی ہوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ پھر سے چادر کھینچ کر بولی تو شناور کو اس پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا، وہ اس سے شرما رہی تھی۔ اچھا یار، نہیں کرتا میں تنگ اپنی جان کو، جلدی سے اٹھو، دادا جان 2 بار کال کر چکے ہیں، نیچے رسمیں شروع ہو چکی ہیں، ہمیں کچھ دیر میں بارات لے کر نکلنا ہے۔ وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ عنایا نے اپنا منہ چادر سے نکال کر اسے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات لے کر نکلنا ہے، مطلب پہلے کہ ساری رسمیں ادا ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو تقریباً 9:45 بجا رہی تھی۔ اسے اتنی دیر ہو گئی جاگنے میں۔ اس نے شناور کو دیکھا جو تقریباً مکمل تیار تھا، مطلب اس نے اسے جگایا ہی نہیں۔ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اتنی دیر ہو چکی ہے، نہ جانے نیچے سب لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اگر وہ اس وقت شناور کی گرفت میں نہ ہوتی تو یہاں سے بھاگ چکی ہوتی۔ بے فکر رہو میری جان، کوئی بھی کچھ نہیں سمجھ رہا ہوگا،
میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اسی لیے اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ہم بارات لے کر نکلیں گے۔ اس نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے پیار سے سمجھایا اور اس کے گرد سے اپنی باہوں کا حصار توڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کمرے سے نکل کر چلے جائیں، پھر میں اٹھوں گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا چہرہ چادر میں چھپاتے ہوئے کہا تو شناور کا دل چاہا کہ وہ کیکا لگا کر ہنسے۔ اچھا یار، میں نکل رہا ہوں، تم جلدی سے باہر نکلو۔ وہ وہیں کھڑا اس سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے سر پر سوار نہ رہیں، اس کمرے سے باہر جائیں۔ اس کے انداز میں ایک التجا تھی۔ اس کی شرم و حیا سمجھ کر شناور دلکشی سے مسکرایا اور پھر آہستہ سے اپنا ایک گھٹنا بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف جھکا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس نے یہ کام اتنا آسان کر دیا تھا کہ عنایا اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکی۔ جلدی سے باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ شدت سے بھرپور بوسہ اس کے گال پر دیتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ عنایا دروازے کو گھور کر رہ گئی اور پھر خود ہی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر ہنستی۔ شناور نے سب کو نیچے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن زرشے اور عنائش کا کہنا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ٹھیک لگ رہی ہے۔ ان دونوں نے اس کا بہترین ریکارڈ لگایا تھا، یہاں تک کہ رات دیر سے کمرے میں جانے پر بھی ان دونوں نے اس کی خوب بینڈ بجائی تھی، لیکن کم تو وہ بھی نہیں تھی۔ اس نے پچھلے حساب نکال کر ان کا ریکارڈ لگایا۔ وہ بیچاری کیا اسے چھیڑتی، وہ خود ہی چھپ کر رہ گئی۔ سچ تھا، وہ ایک بے شرم آدمی کی بے شرم بیوی تھی۔ بارات بہت دھوم دھام سے نکلی تھی۔ پہلے تو گھر کے اندر بہت ساری رسمیں ادا کی گئی تھی، جس پر عبداللہ کو کافی زیادہ لوٹا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آگے موجود سالی بھی اسے خوب لوٹنے والی ہے اگر اس نے اپنی بہن کی شادی میں کوئی انٹرسٹ لیا تو۔ وہ تو خدا کی قدرت ہی ایسی تھی کہ یمنا کو سبھی لوگ بیمار کہہ رہے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے شادی میں شرکت نہیں کر سکی، اور اصل وجہ تو وہ سب بھی جانتے تھے، لیکن کسی نے بھی اس کی غیر موجودگی کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ سب لوگوں کو جس سے مطلب تھا وہ اسے لینے کے لیے یہاں آ چکے تھے۔ سب کا ویلکم گرینڈ طریقے سے کیا گیا تھا اور پھر نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ حیا کے والدین حیا کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے آبدار ہو گئے تھے، آبدیدہ ہو گئے تھے، لیکن یہ مرحلہ تو ہر والدین کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اپنی بیٹی کو عبداللہ کے نکاح میں دیتے ہوئے وہ سب پرسکون تھے۔ ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی بیٹی کا ہمسفر ایک اچھا انسان ہے۔ اور پھر رخصتی کے دوران ایک بار پھر سے سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے فیصل ماموں کو یقین دلایا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا، جبکہ اس کے ساتھ وہ ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی گزارے گی، جس کا یقین فیصل ماموں کو بھی تھا۔ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے 1000 دعائیں دے کر اپنا فرض سر انجام دے چکے تھے۔ بارات جس طرح سے دھوم دھام سے گئی تھی، اسی طرح دھوم دھام سے واپس آئی تھی، جبکہ عنایا اور زرشے پہلے ہی گھر آ چکی تھی، کیونکہ انہیں گھر کی رسموں کی بھی تیاریاں کرنی تھیں، جبکہ عنائش اور امریش عبداللہ کی دلہن کے ساتھ گھر آنے والی تھی۔ خاندان کی آخری بہو نے حویلی میں قدم رکھے ہی تھے کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اس کو بہت خوبصورتی سے گھر کے اندر ویلکم کیا گیا تھا۔ عبداللہ کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اس کی طرف سے نظریں ہٹانے کا، وہ گھونگھٹ میں تھی، جبکہ باقی سب اس کا بیچ بیچ میں ریکارڈ لگا رہے تھے۔ وہ جہاں حق سے بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہیں سارے اس بات کو لے کر خوب چھیڑ رہے تھے، جس پر وہ بھی گردن اکڑا کر بے شرموں کا سردار بنا ہوا تھا، جبکہ حیا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔
رسمیں ادا کر کے حیا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جبکہ عبداللہ خود بھی تو اس کے پاس جانے کو مرا جا رہا تھا، لیکن یہ اس کے بھائی لوگ اسے یہاں سے اٹھنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو ہماری باتوں کا ٹھیک سے جواب کیوں نہیں دے رہا عبداللہ؟ کیا تجھے کمرے میں جانے کی جلدی ہے؟ زراور نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بہت لاڈ سے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ لوگوں سے اہم تھوڑی ہے وہ۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ میں نے کہا تھا نا، ہم سے زیادہ اہم اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مکرش اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا، جس پر اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ میں بدلا تھا۔ تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اس نے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اندر سے بے شک کہکے لگا رہے تھے، لیکن چہرے پر 12 بجا کر بیٹھے تھے۔ اس بات کو لے کر عبداللہ ان سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ ارے یار، ہم نے کیا کیا؟ ہم تو بس تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ہم سے زیادہ پیار کرتے ہو یا وہ ابھی وہ کل کی آئی لڑکی، بلکہ کل کی نہیں، آج کی آئی لڑکی تمہارے لیے ہم سے زیادہ اہم تو ہونے سے رہی کہ تم اپنی شادی والے دن ہمیں چھوڑ کر اس کے پاس جاؤ گے۔ زراور نے بے تک کی بات کی تھی، جس پر شناور کا کہکا بڑی مشکل سے کنٹرول ہوا۔ ابھی شادی کی رات وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر ان کے ساتھ رہے گا، تبھی تو اپنی اصلی سچی محبت کا اقرار کر پائے گا۔ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ مکرش، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ زرشے اور انائش سیڑھیوں سے اترتی سیدھی انہی کے پاس آئی تھی۔ کیوں جان، کیا ہوا؟ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی، وہ اسے لے کر ضرورت سے زیادہ فکر مند رہنے لگا تھا، کیونکہ محترمہ نے ابھی تک اپنی دوا نہیں دی۔ میں دے رہی تھی تو کہتی ہیں کہ یہ جس کا کام ہے وہی کریں گے، اسی لیے میں سیدھی نیچے آ گئی اسے لے کر آپ کے پاس، زرشے نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ جان، تم بھی حد کرتی ہو یار، اپنی میڈیسن تو وقت پر لیا کرو، میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی طرف لے جانے لگا تو مقدم کو بھی یاد آ گیا کہ یقیناً اب تک اس کی بیوی بھی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی اور وہ اسے انتظار نہیں کروانا تھا۔ میں امریش کو میڈیسن دے لوں، اسے آرام کی ضرورت ہے، اب تک جاگ رہی ہوگی۔ وہ فوراً ان کے قریب سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا، جب زراور نے شناور کی طرف اشارہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے یار، میں بھی نکلتا ہوں، کافی تھک گیا ہوں جگر۔ زراور نے بھی اپنے کمرے کی طرف قدم اٹھائے۔ شناور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے کمرے کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یقیناً آپ کو بھی کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا۔ اس نے شناور کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے یاد آیا کہ مجھے چائے پینی تھی اور مجھے لگتا ہے مجھے چلنا چاہیے۔ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بے وقوف آدمی، رات کے 1:30 بج رہا ہے اور تم اب تک یہاں بیٹھے ہو، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، شناور نے رعب جھاڑتے ہوئے کہا تو اس نے گھور کر شناور کو دیکھا۔ میرے بھائی، میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن یہ جو شادی کے پہلے چند دن ہوتے ہیں نا، اپنی بیوی کو احساس دلانے والے ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ بے وقوف غیر ذمہ دار آدمی، تم شادی کی پہلی رات کیا ہمارے ساتھ گزارے گا؟ چل بیٹا، جلدی سے جا، وہ انتظار کر رہی ہوگی، وہ مسکرا کر کہتا اگلے ہی لمحے سیڑھیاں چڑھ چکا تھا۔ عبداللہ نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے لیے شناور کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ 4 گھنٹے مجھے یہاں بٹھائے رکھا اور جب پتہ چلا کہ اپنی بیوی جاگ رہی ہے تو سب بھاگ گئے ہیں۔ سارے پیار محبت کا اظہار میں نے ہی کرنا تھا۔ وہ پیر پٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن دروازے پر رک کر اپنی شکل صحیح کرتے ہوئے چہرے پر مسکان لائی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ مکرش نے اس سے
پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لڑکیاں اسے کمرے میں جانے کے لیے بھی تنگ کریں گی، تبھی تو وہ ان کے لیے پہلے ہی گفٹس لے آیا تھا۔ اور جیسے ہی وہ لوگ حیا کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، وہ ان کے گفٹس ان کے حوالے کر چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت کمرے کے دروازے پر اسے کوئی نہیں ملا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر نظریں جھکائے خود میں سمٹی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اسے اس طرح سے پاس آتے دیکھ حیا نے ذرا سی نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا، لیکن اتنے گھونگھٹ میں وہ صرف اس کے پاؤں ہی دیکھ پائی تھی۔ عبداللہ نے کل رات اسے 3 دفعہ فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ بھی مزید اسے تنگ نہ کرنے کے ارادے سے فون بند کر چکا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس پر سلامتی بھیجتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تو عبداللہ نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ پیچھے ہٹا دیا۔ کہتے ہیں تحفہ منہ دیکھنے سے پہلے دیا جاتا ہے، اگر میں بعد میں دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اس کے سامنے ایک خوبصورت سا باکس کھولتے ہوئے اسے دکھانے لگا، جس پر حیا نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک خوبصورت نازک سا بریسلٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنانا شروع کیا۔ اب اگر اجازت ہو تو میں چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ وہ شوق ہوتا مزید اس کے قریب آیا تو حیا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی پناہ میں آ گئی تھی۔ لمبی لمبی باتیں نہیں کروں گا، بس اتنا جانتا ہوں کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے تمہیں اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ محبت کیا ہے، یہ کس طرح سے ہوتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن جو تم سے ہے میں اسے محبت کہتا ہوں۔ آئی لو یو حیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے اس سفر میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے کو چوم کر اس کے لبوں پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا اسے خود میں قید کر گیا، جبکہ حیا اس کی ہر بات پر ایمان لاتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ سو گائز 1:15 بج رہا ہے اور یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ اس کا سیکنڈ پارٹ میں ابھی ریکارڈ کروں گی۔ ابھی یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں صبح تک دے سکوں گی یا 2 بجے تک اپلوڈ ہو جائے گا، لیکن جب بھی مجھ سے ہوا آپ کو صبح جاگنے سے پہلے مل جائے گی ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئی ایم ریئلی سوری جو کہ میں لیٹ ہو چکی ہوں۔ لیٹ ہونے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد تھا اور ابھی بھی درد ہے۔ میں نے پیناڈول ایکسٹرا کی 2 گولیاں بھی کھائی ہیں، لیکن مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اس سے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے، مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ میری نظر بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ جب نظر میں کوئی مسئلہ ہو تب سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ میں سوچتی بھی بہت ہوں، میری نیند بھی بہت کمال کی ہے، پھر مجھے کیوں ہوتا ہے یار؟ مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ ہے کہ جیسے سر میں درد ہمارے گھر میں کسی کو ہوتا ہے نا، میری آپی کی بھی مطلب آئز پرابلم، مما میری کو 6 سال کی ایج سے اینک لگی ہوئی ہے، تو جس کو مطلب درد ہوتا ہے نا سر میں، سب سے پہلے اس کی نظر تو نہیں کم ہو رہی، یہ والا ڈاؤٹ سب سے پہلا ہوتا ہے۔ تو اور خاص کر جب مجھے ہونا تو مطلب میری الحمدللہ نظر بہت ہی اچھی ہے، اللہ نظر نہ لگے مجھے، تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ مطلب یہاں سے پہاڑی پر کیا لکھا ہے میں وہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ تو مما کہتے ہیں اس طرح سے برائی نہیں کرنی چاہیے، تو میں کچھ بھی نہیں کر رہی، میں صرف بتا رہی ہوں آپ کو کہ میری نظر بہت اچھی ہے۔ تو مجھے سر میں درد اتنا شدید کیوں ہے مجھے نہیں پتہ، مجھے صبح سے ہی درد ہے اور کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ کل بھی میرا ٹیسٹ ہے اور آج میں پتہ ہے آپ کو اتنا مجھے اچھے سے اپنا ٹیسٹ آتا تھا نا کہ صبح ہوتے ہی جیسے ہی میرا میں تیار ہو کر نہ ویسے ہم 10 بجے 10:30 بجے ہمارا ٹیسٹ اسٹارٹ ہوا ہے، میں 8 بجے تیار ہو کے یونیورسٹی پہنچ گئی ہوں۔ مجھے آتا ہے بھائی مجھ سے لے لو، میں دے کر گھر چلی جاؤں، اور میری واپسی تقریباً 1 بجے کے قریب ہوئی، تو کل میں لیٹ جانے والی ہوں
اسی لیے میں دن میں بھی اچھا خاصا سوئی ہوں، تو میرا اچھا گزرنے والا ہے دن کل کا بھی۔ تو ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔